انسان اس عالم سے اسے دوسرے عالم میں پرواز کرنی، اس نے جانا ہے، چاہے آپ خود چاہیں یا نہ چاہیں۔ ایگزٹ اس عالم سے آپ کا ہے، میرا بھی ہے، سب کا ہے۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس ہدف نہائی تک، اس مقصد تک کہ جس کے لیے خدا نے خلق کیا ہے، اس تک پہنچیں، تو ہمیں اس عالم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کمال پر لے کے جانا ہے، اپنے آپ کو بلند کرنا ہے۔ بلند کہاں سے کرنا ہے؟ ظاہری طور پر نہیں۔ کوئی شخص اگر 30 منزلہ عمارت کی چھت پر ہے تو کیا وہ بلند ہے؟ نہیں۔ اس بلندی کا ذکر نہیں ہے۔ بلندی انسان کے باطن کی بلندی ہے۔ انسان اپنے باطن کو، اپنے انر کو اپ گریڈ کرے، اس کو اوپر لے کے جائے، تاکہ وہ حقائق کو ویسے سمجھے جیسے حقیقت ہے دنیا کی۔ جتنا انسان دنیا میں دھسا رہے گا، اسی مادے میں رہے گا، وہ کبھی بھی کچھ نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ اسی کے اندر گرفتار ہے، اسی میں پھنسا رہے گا۔ جو لوگ انبیاؤں کے ساتھ تھے، اولیاء ائمہ کے ساتھ تھے، وہ مادے میں نہیں گرے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مادے سے آزاد کیا تھا۔ شخص وہی تھے، منصب بھی تھے، ڈیزگنیشنز بھی تھیں، پوسٹ بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن مادے سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا۔ خوب جتنا آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے جائیں گے، آپ دوسرے عالم کی سیر کی طرف، یعنی مہاجرت اللہ کی طرف آپ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اصل ہجرت خدا کی طرف ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو تھوڑی دیر کے لیے آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ تھوڑی دیر ہے، یہ پلک جھپکنا ہے۔ یہ الناس نائم، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سو رہے ہیں، رسول خدا کی حدیث ہے، لوگ سو رہے ہیں، خواب میں ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے، اور جب بیدار ہوں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے تھے، ایک خواب سے وہ اٹھ چکے ہیں۔ اب اس خواب میں دوبارہ نہیں جائے گا انسان۔ یہاں پر آپ سوتے ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں، جب آپ خواب میں جاتے ہیں تو کبھی خواب میں ہو سکتا ہے آپ گر رہے ہوں، کبھی آپ پریشانی میں ہوں، خواب میں کچھ آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ شکر کرتے ہیں تو خواب تھا۔ پھر یہ خواب تھوڑی دیر کا ہے، پھر دوبارہ بھی آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے ایگزٹ ہوں گے تو یہ خواب ختم ہو جائے گا، پھر آپ دوسرے عالم میں ہیں۔ اب دوسرے عالم میں حساب کتاب اسی عالم کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا خدا نہ خواستہ بیکار ہے یا اس کا ہدف نہیں ہے نا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہی وہ دنیا ہے جو ملائکہ کی آمد و رفت ہے، یہی وہ دنیا ہے جس میں خدا نے اپنے بہترین بندوں کو بھیجا، یہی وہ دنیا ہے جہاں سجدے ہوتے ہیں، یہی وہ دنیا ہے جہاں پر ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہے قرآن۔ خوب یہ جگہ اچھی ہے، انسان ایک دوسرے کا خیال رکھے، انسان سوشل ہو، ویلفیئر کرے، خوب یہی دنیا ہے۔ یہی ایک مال فتنہ بن سکتا ہے، یہی مال دولت آپ کے لیے جو ہے وہ زینت بھی بن سکتی ہے، یہی اولاد آپ کے لیے مصیبت کا باعث بھی بن سکتی ہے، یہی اولاد آپ کے لیے باقیت و صالحات بھی بن سکتی ہے، یہی انسان کی صحت اسے گمراہ بھی کر سکتی ہے، گناہ کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے، یہی صحت اسے خدا کی بارگاہ میں خاضع اور بندگی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے۔ اب یہ دنیا اپورچونٹی ہے، لیکن ہمیں اس عالم میں اپنے آپ کو اس عالم کی طرف کہ جو عالم مطلق ہے، جو عالم ولایت ہے، اس کی طرف پرواز کرنی ہے۔ تو یہ کیسے کریں گے؟ یہی چند دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک انسان نہیں کنیکٹ ہو سکتا، جب تک کوئی اس عالم سے ہمیں ہر وقت ہدایت نہ کرے، انسان خود اس عالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اس عالم کے بارے میں بھی انفارمیشن رکھتا ہو، علم ہو، اور وہ اس عالم میں بھی ہو، اور وہ ہمیں اس عالم سے اس عالم کی طرف لے کے جا سکے۔ کوئی شخص آپ کو کہے کہ میں مثلا آپ کو یہاں سے 2000 کلومیٹر لے کے جاؤں گا، کیسے لے کے جائے گا؟ اگر اسے خود کو راستہ نہیں پتا، اگر اس کو خود کو گاڑی چلانا نہیں آتی اور راستوں سے واقف نہیں ہے، راستوں کے ہڈل سے واقف نہیں ہے،
نشیب و فراز سے واقف نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ نہیں میرے پاس ایک پلین کھڑا ہوا ہے، ایک جہاز کھڑا ہوا ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا. آپ پوچھیں گے بھئی آپ کو چلانا آتا ہے؟ وہ بولے کہ مجھے نہیں آتا. تو کہا تم مجھے کیسے لے کے جاؤ گے؟ تو جو اس عالم سے اس عالم میں لے کے جائے، پہلی چیز علم ہے، دوسرا وہ واقف ہو راستوں سے، اسے راستے پتہ ہوں، اسے منزل پتہ ہو، اس منزل تک کیسے لے کے جائے گا. تو کس نے آج تک دنیا میں یہ دعویٰ کیا؟ کس نے دعویٰ کیا؟ بڑے بڑے اسکالرز آئے، بڑے بڑے جو ہے وہ فلاسفرز آئے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی آپ کو اس عالم سے اس عالم میں لے کے جائے گا. کوئی نہیں لے کے جائے گا سوائے ان کے کہ جسے خدا نے انتخاب کیا، کیونکہ دوسرے اس عالم سے واقف ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ عالم اپنے باطن میں سفر کر رہا ہے، باطن سفر کر رہی ہے، روحیں سفر کر رہی ہیں، ارواح سفر کر رہی ہیں. عالم برزخ میں ابھی جتنے بھی لوگ حضرت آدم کے بعد دنیا سے چلے گئے، قیامت تک عالم برزخ ہے، اور وہاں ارواح جو ہیں وہ سفر کے اندر ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیا وہ وہاں پر انجام دے رہی ہیں. روز محشر حقیقت ہے، ایک دن ہوگا، اللہ سب کو مارے گا، پھر دوبارہ خلق کرے گا، دوبارہ حشر کا میدان ہوگا. خوب اسے ہر دین، ہر ادیان ڈے آف ججمنٹ کا ذکر کر گیا. جتنے بھی دین ہیں وہ جو الہی دین ہے وہ ہر اس کا ذکر کر گئے، لیکن ہر شخص اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم امت کو آگے لے کے گیا، اور یہاں تک کہ اللہ نے آخری نمائندے کو بھیجا اور دین کو کامل کر دیا، اور اس کے بعد نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا. مگر سفر ختم نہیں ہوا، سفر جاری ہے، انسانیت زندہ ہے. اب کون ہوگا کہ جو نبوت کے بعد اس سفر کو جاری رکھے؟ تو کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے نمائندے کے. انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے، انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو ہدایت دے سکے، نہیں ہے اس کے پاس. آپ کے سامنے بڑے بڑے دنیا کے سسٹمز آئے، کمیونزم آیا، مارکسزم آیا، سوشلزم، سب آپ کے سامنے، کیپٹلزم، سب کولیپس ہو رہا ہے. ہو گیا آپ کے سامنے. رشیا اپنے آپ کو کمیونسٹ اسٹیٹ تھا، کیا سمجھتا تھا؟ ختم ہو گیا. دنیا ٹوٹ رہی ہے، دنیا کے پاس کوئی اکنامیکل سسٹم نہیں ہے، دنیا کے پاس انسانیت کا سسٹم نہیں ہے. کیسی دنیا ہے کہ جہاں آپ کہتے ہیں جی ویسٹ بہت زبردست ہے، امریکہ بہت زبردست ہے، ان کے لا بہت زبردست ہے، ان کے قانون، کیسا قانون ہے کہ جہاں کتے کی قیمت ہے مگر غزہ میں انسان کی قیمت نہیں ہے؟ یہ کون سا قانون؟ یہ فیل ہو چکا ہے، فیل ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ سب دھوکہ ہے، یہ illusion ہے جو ہمیں دکھایا گیا ہے. اصل تمدن اللہ نے جو بھیجا ہے وہی ہے. میرا نفس قبول نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں نہیں چاہتا اس پہ عمل کرنا، میرے اندر پرابلم ہے، میں قبول نہیں کرنا چاہتا. آپشن ایک ہی ہے صرف، آؤ اللہ کے ولی کے پرچم کے تلے آ جاؤ. نہیں آؤ گے اپنا انتظار، اپنا نقصان ہے، نہ اللہ کو نقصان ہے نہ اللہ کے ولی کو نقصان. کربلا نے یہی دکھایا کہ چاہے جتنے بھی مسلمان ہو، چاہے جتنا بھی بڑا سسٹم ہو، سب کچھ ہو، اگر کربلا میں امام کی اس استغاثے پر لبیک نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. یہی تاریخ ہے، یہی تاریخ آپ کو دہرا رہے ہیں، آپ یہی سن رہے ہیں، آپ یہی ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ اسی پہ رو رہے ہیں، آپ اسی پہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے. تو امام حسین بلا رہے ہیں. امام حسین اس عالم میں اپنی اس کشتی جو سفینۃ النجات ہے، اپنے خون سے اسے قیامت تک کا سفر کرا رہے ہیں. ہمیں اس میں سوار ہونا ہے. عزیزان محترم، راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ کیسے پہچانے. اب سوال تو یہی ہے کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں کہ جو اللہ کا نمائندہ ہو.
طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. علم کیا ہو سکتا ہے, نفس علم کیا ہو سکتا ہے, علم کہاں سے لیا جا سکتا ہے, کہاں سے لیا جاتا ہے, اس علم میں عام علم میں فرق کتنا ہے. میں ساری باتیں ریپیٹ نہیں کر رہا, یہ سب آپ کو میں بتا چکا ہوں. راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ کل آپ کی خدمت کا کہ انسان اپنے باطن کو پاک کرے. جب انسان کا باطن پاک ہوگا تو اسے خود بخود ولی خدا کی طرف بڑھنا نظر آئے گا. اللہ صلی علی محمد. اب دوسرا راستہ, انبیاء, ہر نبی اپنے آنے والے نبی کے بارے میں بیان کر گیا, بشارت دے گیا. اتنے لوگ, جو بہت سارے لوگ جو رسول خدا کے پاس آئے, بعض یہودی تھے, عیسائی تھے, کیسے مسلمان ہوئے؟ کیونکہ بشارت ان کو دی گئی تھی ان کی کتاب میں کہ فلانی جگہ پر ایک نبی آئے گا. پھر نبی کے بعد خود انہوں نے بتا دیا کہ میرے بعد کتنے امام آئیں گے. یہ سب اہل سنت شیعوں کی کتابوں میں متفقہ علیہ ہے کہ 12 امام میرے 12 ہادی میرے بعد ہوں گے. نام بھی موجود ہیں, ناموں کے ساتھ ہے. تیسری چیز کہ انسان بہرحال اس کو فالو کرتا ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. دنیا کا اصول ہے, آپ کسی پروفیشن میں ہو, آپ اپنے پروفیشن میں اگر کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے حاصل کریں گے جس کا تجربہ زیادہ ہو, جس کے پاس علم زیادہ ہو, جس کے پاس نالج زیادہ ہو. کوئی بھی آپ کا, آپ چاہے آئی ٹی ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے بڑھائی ہو, کارپینٹر ہو, چاہے بلڈر ہو, آپ ہمیشہ اپنے سے بہتر یا اس کے پاس جس کے پاس فراتر علم ہے اس سے رجوع کریں گے. دنیا کا قانون ہے. تو اب میں اس مادے سے نکلنے کے لیے کس سے رجوع کروں, کس کے پاس جاؤں؟ کون ہے جو مجھے صحیح ہدایت دے گا؟ کون ہے جو مجھے پہچانتا ہے؟ کون ہے جو میرے آخرت کے راستوں کو پہچانتا ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ کا نمائندہ ہے. دنیا آپ کو کہاں تک لے کے جائے گی؟ دنیا کہیں نہیں لے کے جا سکتی.